ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو جہنم سے۔ وہ جہنم ایک ایسی چیز ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، ان لوگ اور پتھر اس جہنم کی آگ کے لیے ایندھن کا کام کریں گے، کہ جس طریقے سے اگر آج کی دنیا میں اگر ہم پیٹرول آگ پر ڈالتے ہیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو جہنم کی آگ اور بھڑکے گی جب اس میں پتھر اور انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ، اس جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین نے معمور کیے ہوئے فرشتے جو بہت غصے والے ہیں، جو اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ تو یہ جہنم، اس سے مجھے آپ کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے میرے آپ کی جتنے گناہ ہو جائیں، ہمیں اللہ کا باغی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا جہنم نے اللہ کے سامنے شکایت کری کہ اللہ میرے بعد حصے نے بات کو کھا لیا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، تو مجھے اجازت دی جائے۔ تو اللہ کو اپنے جہنم کو اجازت دی کہ وہ 2 سانس لیتی ہے، اور ان سانس لینے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ دنیا میں جو سردی ہوتی ہے اس سے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے، جو گرمی ہوتی ہے اس سے سانس لینے کی وجہ سے۔ تو یہ جہنم سے بچنا میرے آپ کے لیے بہت آسان بھی ہے اور ایک طریقے سے مشکل بھی ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا ایسا بھی ہوگا کہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ جنتی ہے لیکن وہ جہنم والا ہوگا، جس طرح ایک حدیث ہے بخاری کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جنگ جہاد کا موقع تھا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ فلاں صحابی واقعی جنتی ہے کہ جس طرح مڑتا ہے دشمن کی صفیں ادھیڑ دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ جہنمی ہے۔ اب دیکھیں نبی کا صحابی ہے اور جہاد بھی کرنے والا ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام۔ لیکن ہوا یہ خلاصہ کلام، ایک صحابی نے جب یہ نبی سے لفظ سنے تو وہ اس کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھو تو صحیح، آخر اللہ کے رسول نے جہنمی کو کیوں کہا ہے؟ وہ پیچھے لگ گیا۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ زخموں سے چور ہے اور زخم اور اس کی تکلیف اس کو برداشت نہیں ہو رہی، بہت زیادہ زخم ہو چکے ہیں اس کے، تو اس نے تلوار کو سیدھا کر کے اس کے اوپر اپنا جسم رکھا اور ڈھیلا چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ اب وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول بے شک آپ اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آخر کیا وجہ ہے کہ تم کہتے ہو؟ یہ بات آخر کوئی وجہ ہوگی نا نبی کا ہے۔ تو اس نے پھر یہ پورا واقعہ بتایا، اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، میں نے اس کو دیکھا، اس نے خودکشی کر لی۔ دیکھیں عمل کتنا اچھا کر رہا ہے، لیکن جہنم اس کے پاس ہے، اگر وہ چاہے تو یہ اس کے لیے۔ اسی طرح جنت بھی انسان کے قریب ہے۔ ایک مومن انسان ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہے، چاہے اس کے جتنے گناہ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے رب سے نا امید نہیں ہوتا، اور وہ شخص نا امید نہیں ہوتا جس کو اپنے رب کی پہچان ہو۔ سوچنا چاہیے مجھے آپ کو کہ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیں، ایک ایسا بھی شخص تھا جس کو لوگ کہتے تھے یہ بڑا برا ہے، یہ تو بدکار ہے، یہ تو معاشرے کے لیے ناسور ہے، لیکن ہوا یہ جب وہ مرا اللہ سے راضی تھا اور دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دنیا والے سمجھ گئے یہ برا ہے، مر گیا، جان چھٹ گئی، لیکن وہ اللہ کو پیارا تھا، اللہ نے اس کی عزت دنیا میں بھی رکھی کہ اللہ نے بھیجا فرشتے کو، بخاری کی حدیث ہے، اس نے آپ کے دروازے پر لکھ دیا یہ ذوالکفل جنتی ہے، وہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی
لیکن کیا چیز ہے، مرنے سے پہلے وہ گناہ سے پیچھے ہٹ گیا، موت قریب تھی اس کے، اس موت سے پہلے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے اس کے سب کا سب گناہ بخش دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مجھے آپ کو اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے اور رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِندَ اللَّهِ مِنَ الْعَقُوبَةِ، اگر کافر جان لے کہ اللہ کے پاس رحمت ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو۔ اور فرمایا اسی طرح وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِندَ اللَّهِ مِنَ الْعَقُوبَةِ، اگر مومن جان لے اللہ سختی بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، تو وہ مطلب اس کو امید نہ ہو کہ میں جنت میں جاؤں۔ یہ صرف کیا ہے کہ اللہ کے پاس رحمت بھی بڑی ہے لیکن اس کے پاس سختی بھی ہے، اصول بھی ہے۔ اس کا اصول کیا ہے؟ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ آسمان اور زمین کی چھت تک، زمین کے ذرات کے برابر، آسمان کی چھت تک، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر انسان گناہ لاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں بندے تیرے وہ سب گناہ بخش سکتا ہوں، لیکن اگر تم نے شرک کر لیا تو جہنم تجھ پر فرض ہو گئی۔ سوچ، یہ جنت اور جہنم میرے اور آپ کے قریب ہے، جیسے جھوٹی کا تسمہ ہے۔ ہم چاہیں تو جس کی جو ان اللہ فرماتا ہے ان ہدینا اور سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے بتائے، اس کی مرضی وہ ہدایت کے راستے کو پکڑے، اس کی مرضی وہ گمراہی کے راستے کو پکڑے۔ یہ موقع میرے پاس اور آپ کے پاس جو ہے، مرنے کے بعد انسان اگر تمنا کرے اللہ میں مجھے واپس بھیج دو، میں اچھی نمازیں پڑھوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہے، جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس فلاں صحابی کو دیکھ لے۔ ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گیا، آخر دیکھو تو صحیح اس کا کیا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے جنتی کہا ہے۔ اب ہوا یہ خلاصہ کلام کیا ہے کہ وہ اس کا عمل سب سے اہم کیا تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا تھا، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتا تھا، اپنے رب سے معافی مانگ کر سویا کرتا تھا۔ کیوں؟ یہ سوچ کر کہ شاید یہی رات میری آخری ہوگی، ہو سکتا ہے سوم اور آنکھ نہ کھلے، یہ سوچ تھی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے یہ گواہی دلوا دی کہ یہ جنتی ہے۔ اگر انسان سوچے نہیں ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، اس کے بعد ہی مرنا ہے، تو بھائیوں یہ ضروری نہیں کہ میری غلطی ہوگی تو میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، نہیں۔ ایسا بھی معاشرے میں ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، اس کا بریک پہلے اور آپ کچل گئے، یہ موت ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں اللہ سے عافیت مانگتے رہنی چاہیے۔ جنت جہنم میرے آپ کے پاس ہے، اگر ہم چاہیں تو لینا۔ جس طرح آپ اندازہ لگائیں، ایک گاؤں سے ایک بندہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ پر کیا فرض کیا اللہ نے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے اور امام بخاری اس پر باب باندھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا گواہی دینا، دو گواہی، کون سی؟ اللہ اس کے رسول کی، جو ہر مسلمان دیتا ہے۔ بولا اور کیا فرض ہے؟ بولا 5 نمازیں پڑھنا جو فرض ہے۔ بولا اور کیا فرض ہے؟ بولا 1 رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے۔ بولا اور کیا فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مال ہو، سال گزر جائے تو زکات دینا۔ بولا اور کیا فرض ہے؟ بولا اگر مال ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حج کرنا لازم ہے تم پر۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ اور فرض ہے اللہ نے کیا مجھ سے؟ بولا نہیں، کچھ اور فرض نہیں کیا۔ تو وہ جانے لگا، اس نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں سے زیادہ کروں گا نہ میں سے کم کروں گا۔ وہ ابھی صرف عمل نہیں کیا ہے، وہ کہہ کر جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہے کسی جنتی کو، وہ اس کو دیکھے۔ یہ بخاری کے لیے جنت اور جہنم میرے آپ کے پاس ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے اگر میں سمجھوں اور آپ سمجھیں کہ بھائی ہم
کلمہ پڑھ لیتے ہیں آخری وقت میں تو ہم بخشے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بے شک نبی کریم نے فرمایا جس کے ترازو میں صرف اللہ کے رسول گواہی کلمہ ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں ہوگا، بے شک، لیکن یہ وہ شخص ہے جو ایمان لایا ہے اور موت واقع ہو گئی۔ لیکن وہ میں اور آپ جو پیدا ہوئے، ماں باپ نے ختنہ کروایا، نام رکھا، مسلمان بنایا، فطرت اسلامی پر اللہ نے پیدا کیا، اور پھر ہم اللہ سے غافل ہو جائیں ہیں، پھر ہم نماز کو چھوڑ دیں اور ہم امید رکھیں کہ ہمارے رب نے ہمیں بخشنا ہے، تو نہیں۔ میرے بھائیو دوستوں، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، انسان چل نہیں سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے گا، جب تک عقل ہے انسان میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ محاسبہ کرنا چاہیے مجھے آپ کو کہ ہم اس کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں۔ آج صبح کے ٹائم یہ دیکھیں فیکٹری ایریا ہے، آپ روڈوں پر جائیں صبح 8 بجے دیکھیں لوگ مصروف ہیں روڈ بنا کے، کیوں؟ کچھ لوگوں نے جانا ہے اسکول، کس نے کالج اور یونیورسٹی، کس نے کام کے لیے جانا ہے، میری بچوں کے لیے کمانے کے لیے جانا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے سب کو۔ لیکن مسجدوں کے لیے سوچیں، محاسبہ کریں، ہم مسلمان ہیں اور ہم پر نماز فرض ہے اور ہم اس سے کتنا غافل ہیں، اور جب میں اور آپ غافل ہوں گے تو یقیناً ہم اپنا مستقبل بھی اپنے ہاتھ سے خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی یا کسی اصل فطرت پر چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی فرض یہاں پڑھتے ہو تو سنت نفل مسجد گھروں میں جا کے پڑھا کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا ہے؟ تاکہ گھر میں پڑھو گے تو گھر میں بچے دیکھ کر آپ کو وہ بھی پڑھیں گے۔ اجر کس کو ملے گا؟ جاری کرنے والی یہ نیکیاں ہوتی ہیں، آپ کو دیکھ کر کوئی نیکی کی طرف آ رہا ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا اس اولاد کا آپ کو۔ یہ وہ نیکی جو باقی رہنے والی نیکی ہے اور جو جاری رہنے والی نیکی ہے، اور جس کا اخلاص جتنا ہوگا اللہ اس کو ایسے اجر دیتا ہے۔ اللہ ہی قرآن میں فرماتا ہے ایک دانہ ڈالو، اللہ اس میں 7 بھٹے اور ہر بھٹے میں 100 دانے دیتا ہے۔ یہ دنیا کی مثال سامنے اللہ فرما رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر خلوص ہوگا میں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ سوچنا چاہیے، اگر میں اپنے گھر میں قرآن پڑھوں گا تو میرے بچے بھی پڑھیں گے۔ سوچیں، اگر میں اپنے بچے کو نماز اور قرآن کے لیے مارتا ہوں تو یقیناً میرے مرنے کے بعد بھی مجھے نیکی ملے گی۔ اگر میں اپنے بچے کو نماز اور قرآن کے لیے اگر میں سختی کرتا ہوں اور اس کو دین کی طرف لے کر آتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اللہ نے میرے سوچ پر مجھے نیکی دے دی۔ محاسبہ کرنا چاہیے، میں نے اور آپ نے اپنے گھر کو کیا قبرستان بنایا؟ سوچیں، کیا ہم نے اپنے گھر میں کوئی جگہ ایسی بنائی ہے جہاں ہم نماز پڑھیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو کبھی قرآن جو مدرسے میں بھیجتے پڑھنے، کیا ہم نے کبھی مدرسے میں جا کر پوچھا ہے کہ بچہ ہمارا کیا پڑھتا ہے؟ کبھی زندگی میں ہم نے اپنے بچے کے جو مدرسے میں بھیجتے پڑھنے کبھی کھول کر گھر پہ پڑھایا ہم نے؟ بچے کو پڑھایا ہم نے یا صرف یہ مولویوں کا کام ہے؟ سوچنا چاہیے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے نا۔ اگر میں اپنے بچے کو پڑھاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اجر دینا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ صرف مولوی نے کرنا ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کا علم ہر ایک کے لیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ تم میں بہترین ہے۔ سوچیں، محاسبہ کریں، میں اپنے مستقبل کو کے لیے کوشش کرتا ہوں یا نہیں؟ اگر میں نے کوشش کری، اللہ نے مجھے کوشش پر، اس نیت پہ، ارادے پر اللہ اجر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے ایسے لوگ نبی آئیں گے جن کے ساتھ ماننے والا ایک بندہ ہوگا، اور ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ ان کے اخلاص، ان کی دعوت، ان کی محنت، ان کی کوشش پر اللہ نے ان کو اجر دینا ہے۔ دیکھیں، امام بخاری پیدا ہو گئے، چھوٹے سے تھے، 5 6 7 سال کے، نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں سے بینائی روشنی چلی گئی۔ ماں نے دعا کری، اللہ کیا چیز؟ دعا کری اللہ تو میرے بچے کو آنکھ دے دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے لگاتی ہوں۔ وہ دیکھو عمران کی بیوی نے منت مانگی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے
दूसरे बारे में इमरान की बीवी ने अल्लाह से मन्नत मांगी, अल्लाह तू मुझे बेटा दे, मैं तेरे दीन के लिए वक़्फ़ करूँ। अल्लाह फरमाता है फिर हुआ ये कि बेटे की जगह बेटी हो गई। कुरान की आयत है, अल्लाह से शिकवा करती है इमरान की बीवी अल्लाह को कि वलैसा ज़करु कल उन्सा, अल्लाह मर्द चाहती थी कोई बेटा हो, दीन का खादिम बने, तेरा वारिस हो, और मर्द और औरत में बड़ा फर्क है। लेकिन वहीं सम्मई तुहा मरियम, अल्लाह इसका नाम है मरियम रखती। अल्लाह तो इसको बचा शैतान से, धुकारे में। माँ ने दुआ करी, देखे क्या मंजिला उसके मुकाम हो चुके कि अल्लाह ने मरियम के नाम से सूरत उतारी, आज तक बाकी है नाम। इखलास सोचना चाहिए क्या मैंने और आपने अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को, जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारे मरने के बाद हमें देखी मिलेगी। नबी करीम ने फरमाया ना, इंसान के मरने के बाद जो अजर मिलता है उसमें सबसे अजीम चीज क्या है? नेक औलाद, जो उनके लिए दुआएं करें। अगर मैंने अपने बच्चे को सख्ती करी नमाज के लिए, यकीनन अल्लाह मुझसे राजी होगा, यकीनन होगा। लेकिन मैं नमाज के लिए सख्ती नहीं कर रहा, मैं काम पर जाने के लिए सख्ती कर रहा हूँ, मैं स्कूल के लिए सख्ती कर रहा हूँ, मेरे सूट इस तरह नहीं होते, ऐसे सख्ती कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह के लिए सोचना चाहिए, ये अल्लाह का के लिए हमने बहुत ही इसको क्या कहूँ, जैसे आप इसको समझ लें। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में 4 पारे की पहली आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी जब मिलेगी जो पसंदीदा हो वो तो अल्लाह के रास्ते में। हम चाहते हैं हमारा बच्चा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दीन की तरफ नहीं आएगा। दीन की तरफ कौन आएगा? जो किसी काम का नहीं है। आज ये माशरे, तो मेरे भाइयों दोस्तों मुहासबा करना चाहिए मुझे, आपको, और हम अपने मुस्तकबिल को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये देखें आपको याद होगा आज से 20-22 साल पहले लोगों के पास, किसी के पास टीवी नहीं होता था। पूरे इलाके में किसी एक अमीर आदमी के घर पे टीवी। फिर कुछ साल गुजरे, हर घर में हो गया थी। केबल नहीं होता था, किसी एक के घर पे डिश लगा हुआ है। अब देखिए हर घर में तारे घूम रही है। नेट मोबाइल किसी अमीर आदमी के पास होता था, अब तो छोटा सा बच्चा हो उसके पास देख ले मोबाइल मिलेगा आपको, और वो भी कौन सा 24 घंटे उसमें नेट चल रहा हुआ मोबाइल में। माँ बाप को नहीं पता औलाद किस रास्ते में जा रही है। पूछा जाएगा ना माँ बाप से भी कि तुम सरपरस्त थे, तुम निगरान थे, तुमसे पूछा जाएगा तुमने क्या दी की अपने औलाद के लिए। या अब वो कहो ना किसी को, वो कहते हैं यार मौलवी साहब अब घर में समझाए ना तो फिर घर में बदमज़गी होती है, सुबह से शाम तक थक कर आते हैं, फिर घर में भी समझाए तो यार हाल में छोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं समझता हूँ भाई दोस्तों, अपनी अपनी सोच है। इस दुनिया जो आरती है, ये दुनिया वो है जो मौके की जगह है। जिसने इस मौके को गनीमत जाना, यकीनन उसने अपने लिए, वरना मेरे भाइयों दोस्तों देखें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीट के अल्लाह चलाएगा। साहबा ने बोला अल्लाह के रसूल मुंह के बल घसीट के चलाए, मुंह के बल चला के जहन्नम में डालेगा? बोला वो रब जो पांव पर चला सकता है वो मुंह के बल भी चलाने में कादिर है। और किन को चलाएगा? और उनको चलाकर जहन्नम में डालेगा नहीं, जहन्नम की आग को उनसे भड़काएगा अल्लाह। और वो कौन होंगे? उनमें एक वो भी होगा जिसने इल्म सीखा है, लेकिन किस लिए? कि लोगों में उसकी वाह हो, जिसने अल्लाह के रास्ते में माल दिया, लेकिन क्यों? उसकी वाह हो। वरना देना तो ये है ना कि सीधे से तो उल्टे बना बताओ, अपने को दो, उसको दो जो आपका दुश्मन है और आपका रिश्तेदार है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अफजल सदका अला ज़िर रहमिल काशिर, ये सही तरीन हदीस है। आपका सबसे अफजल सदका वो है जो आप उससे उस रिश्तेदार को दे जो आपसे नफरत करता है और वो मुस्तहिक है, आप अल्लाह के लिए दे। सोचना चाहिए, हम अल्लाह के लिए देते, हम उसको देंगे जो हमारे सामने हाथ से उठाएगा, जो हमारा जिसको पर हम एहसान जिता सकते हो। सबसे अजीम तो यही नेकी ना, मैं अपने भाई के काम आऊं।
میں اپنے بہن بھائیوں کے کام نہیں آ رہا، میں دنیا والوں کو بانٹ رہا ہوں، بھائی کیا فائدہ ہے سماج کا؟ چراغ کے نیچے روشنی پہلے ہونی چاہیے، بعد میں دنیا دور والوں کو ملتی ہے۔ جب نیچے روشنی نہیں ہوگی تو دور کا اثر کیا ہوگا؟ سوچیں، محاسبہ کریں، یہ موقع، یہ وقت گزر ہی رہا ہے، گزر ہی رہا ہے، اور لوگ جا بھی رہے ہیں، لوگ دنیا میں بھی آ رہے ہیں، لیکن میرے بھائی دوستوں، کامیاب ہونے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، جنت بھی بہت قریب ہے، ہمارے جوتے کے رستے کے برابر سے بھی قریب ہے ہمارے، اور جہنم بھی اس طرح ہمارے قریب ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اختیار ہے کہ ہم نے کون سے راستے کو چننا ہے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من برت قدمہ فی سبیل اللہ فہما حرام علی النار، جو اللہ کے راستے میں پیدل چلتا ہے، پاؤں غبار آلود کرتا ہے، چاہے وہ مسجد میں آنے کے لیے، چاہے وہ اللہ کے دین کے لیے، چاہے وہ کسی بھی اللہ کی رضا کے کام کے لیے، چاہے وہ دینی قرآن کے جانے کے لیے، تو اللہ اس دونوں قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام کرے۔ جہنم اتنی دور بھی ہے اور اتنی قریب بھی ہے۔ اب یہ سوچنا میں نے کہ میں نے کیا حاصل کرنا ہے، وہ کہتے نا شہادت پانے کو جی بڑا چاہتا ہے، مگر سنا ہے یہ ظالم جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ اب جنت میں جانے کے لیے تو فجر کی نماز پڑھنی ہوگی نا بھائی، نہیں یا صرف یہ مولویوں کا کام ہے صرف، یا وہ لوگ جو بوڑھے ہو گئے بس وہ مسجد میں آئیں گے فجر میں، ہم نے تو رات کو سنا ہی لے گے، تو پھر اٹھیں گے کب؟ اور یہ نماز کی باتیں کبھی نہیں ہے، یہ پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو، ہم مسلمان ہیں، سوچنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائی دوستوں، ظہر کی سنتوں کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، من حافظ علی اربع رکعات قبل الظہر واربع بعدها، جس نے 4 رکعتیں ظہر کی فرض سے پہلے اور 4 ظہر کے فرض کے بعد اگر نفل اور سنتیں جو ہیں یہ پڑھنے کی پابندی کرنے لگا، اس کو پڑھنے کی کوشش جستجو میں رہا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، مسلم کی حدیث 634 حدیث نمبر ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، جس نے 2 نمازیں پڑھی وہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گا، چھوئے گی اس کو، اور وہ کون سی ہے؟ ایک مغرب کی اور ایک فجر کی نماز۔ اس طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، من صلی العشاء فی جماع فکانما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات قیام کی۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، میں بات یہ نہیں کہوں، اپنے کسی بچے کو دین کی طرف بنائیں۔ عالم کا سونا عبادت ہے، عالم کا چلنا پھرنا عبادت ہے۔ یہ علم کون سا؟ دین کا علم، دنیاوی علم۔ آج قرآن اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہو تو قرآن ترجمے میں موجود ہے آپ کی میری ہر زبان میں، مجھے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ کام کاروبار میں مصروف ہو گئے، جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پڑھیں، کم سے کم اپنے بچوں میں کسی ایک کو وقف کرتے ہیں، کم سے کم ہفتے میں، مہینے میں، جب اللہ سے توفیق بھی ہو، کم سے کم ایک صفحہ اپنی زبان میں پڑھنے قرآن۔ یقیناً یہ آپ کو مجھے وہ راستے دکھاتا ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ قرآن کی وہ کتاب ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی، اتاری گئی تھی اللہ کے رسول پر، اور دیکھیں آج 1400 سال ہو گئے، آج لوگ جہازوں میں اڑتے ہیں۔ اس سے پرانا دور تھا، آج بجلی، جدت، ترقی، موبائل، نیٹ، سب کچھ۔ یہ کتاب ابھی تک ایکسپائر نہیں ہوئی ہے، اس کی اہمیت یہ دیکھیے۔ یہ کتاب ابھی تک امیر، غریب، کالا، گورا، اونچی ذات، نیچی ذات، کوئی سی بھی ذات
یہ سب کے لیے کتاب ہے، اور ابھی تک کوئی یہ کہہ نہیں سکا کہ یار یہ کتاب میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ بھی اس کے سچے ہونے کے ثبوتوں میں سے ثبوت ہے۔ تو کم سے کم اس قرآن کو مجھے آپ کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین بندے کو باغی نہیں بناتا۔ میں یہی کہتا ہوں اکثر، اور آپ کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ اگر فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھنے کی طاقت نہیں اٹھ سکتے، کم سے کم ایک کام کر لو، نماز معاف نہیں ہے، جس سے اٹھتے ہو بھائی اس میں پڑھ لو۔ 8 بجے 9 بجے 10 بجے 12 بجے 2 بجے دوپہر کو اٹھتے ہو، جس ٹائم اٹھتے ہو اس ٹائم پڑھو۔ یہ عادت ڈالو گے تو جماعت سے پڑھنے کی توفیق آ جائے گی۔ اب سوچو کہ یار فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا تو ہی نماز پڑھوں گا، ورنہ نہیں۔ سوچے تھے کیا ہو گیا؟ اب میں سوچوں میں 5 نمازیں پڑھنے لگوں گا تو میں نے داڑھی رکھنی ہے، ورنہ تو یہ داڑھی کی توہین ہے۔ اگر میں نیک نہیں ہوں، میرے کو جیسا حلیہ بناؤں تو اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا، ہے نہیں راضی ہوگا۔ اللہ تو بڑا نہیں ہے، ان کی رحمت کے سوچ کرنے فرمایا ایک تقسیم کیا گیا دنیا میں، جبھی تو دیکھو ایک جنگلی جانور اپنے بچے کو نہیں چیر پھاڑتا، شیرنی دنیا کے بچوں کو پھاڑ دے گی، اپنے بچے کو نہیں پھاڑ سکتی ہو۔ یہ اس کے نتیجہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور فرمایا بدنصیب ہوگا وہ شخص، یہی لفظ ہے اللہ کے رسول کے، وہ بدنصیب ہوگا کہ 99 رحمت کے درجے اللہ تقسیم کر دے اور پھر بھی جنت میں نہ جا پائے۔ وہ تو ہمیں ہماری ماں سے زیادہ ہی پیار کرتا ہے یا نہیں؟ ہم سب گناہ کرتے ہیں نہیں، مگر آج زندہ ہیں، یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے، یہ اس کی رحمت کا ثبوت ہے کہ میں آپ زندہ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر لوگوں کو ان کی غلطیوں پر اللہ پکڑنا شروع ہو جائے تو انسان جو جانور بھی ان کے فائدے کے لیے اللہ نے دنیا میں رکھے، اللہ ان کو بھی اٹھا لے۔ یہ میں آپ اتنے گناہ گار ہیں، اتنے اللہ کے نافرمان ہیں۔ ان انسان بڑا ناشکرا ہے، سمجھنا چاہیے کون سا لمحہ اللہ کو رضا کا سبب بن جائے۔ انسان ایک بات اور باتیں بہت ساری ہیں، کیا کروں آپ سے باتیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اس کا آپ کو بات سمجھاؤں، نبی کا لفظ ہے، آپ غور کریں، اس سے اور بھی ہر ایک کا اپنا علم ہے، عقل ہے، ہر ایک کی اپنی صحیح طرح حدیث سے سنی ہوگی آپ نے، غور کریں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی پیار اتنا ہے کہ اگر ایک بندہ کوئی بھی آپ ہو یا میں ہوں، ایک گناہ اللہ کریں تو اللہ نے منع کیا ہے وہ کام کریں، لیکن ندامت اگر ہو جائے دل میں اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہی گناہ پھر دوبارہ کریں، اور وہی روز اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم 100 بار وہی گناہ کرو اور ہر بار بس شرط یہ کہ سچے دل سے معافی مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ آئندہ نہیں ہوگا، اللہ وہ 80 82 83 جتنے برس بھی آپ روز کر چکے ہو گے اللہ تمام بخش دے گا۔ یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاص، ندامت، اللہ اب نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ کرتے کوئی بات نہیں۔ انسان کو اللہ نے باغی نہیں بنایا، دیکھیں نا وہ 99 قتل کیے، دل میں خوف پیدا ہوا، بخاری کی حدیث ہے فجعل یسأل، شروع ہوا سوال کر رہا ہے فہل لی توبہ، میری کو توبہ ہے؟ بندے نے سنا کتنے قتل، بولا 99، بولا نہیں تیری کو توبہ نہیں ہے۔ اس نے کیا سوچا؟ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو باغی نہ بناؤ، کہ وہ جو شراب اپنے گھروں میں چھپ کے پیتا تھا وہ روڈ پر پینے لگ جائے تمہاری وجہ سے، وہ جو زنا کرتا تھا گھر میں چھپ کے وہ تمہاری وجہ سے روڈوں پہ کرنے لگ جائے۔ کسی کو باغی نہ بناؤ، یہ اسلام کا سبق ہے۔ دعوت دیتے رہو جب تک زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی اگر آپ نے اس کو برا کہا تو ہو سکتا ہے آپ تباہ ہو جاؤ۔ جس طریقے سے وہ جو 2 بھائی تھے، بے نمازی کو اللہ نے جنت میں ڈالا اور نمازی کو جہنم میں، بخاری کی حدیث سے سنی ہوگی آپ کو۔ تو میرے بھائیو دوستو، 100 قتل کر دیے اس نے، پھر دوبارہ دل میں خوف پیدا ہوا،
پھر سوچا اس نے یار سوال کروں، پوچھا ایک دوست سے، مختصر آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا. ایک بندے کے پاس آیا اس کا. اب یہاں بڑی اہم نکات ہے اگر غور کریں انسان. اس نے کہا ہاں تیری توبہ ہے، 100 قتل کر لیے ہے، شرط کیا ہے؟ بنیادی بات سمجھے اہم، اگر گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں ہجرت کر لو. آپ گناہ چھوڑ دو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو ہجرت کر لو. اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہو ہجرت کر لو. اللہ کا رسول نے فرمایا جس نے ہجرت کری اس کے تمام سابقہ گناہ اللہ معاف دیتا ہے. ایک ہجرت میں جو اپنے گھر کے لیے کو چھوڑنا، ایک وہ ہے اپنے گھر کو اللہ کے لیے چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا تاکہ اللہ کے تیرے قریب آ جاؤں، میں جو گناہ میں لگ گیا ہوں اس سے دور ہو جاؤں. جب نیک لوگوں کی صحبت میں انسان جاتا ہے تو گناہوں سے دور ہوتا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ تیری توبہ ہے مگر شرط یہ اس علاقے کو چھوڑ دیں. تو کم سے کم آپ کرنگی میں رہتے ہیں، اورنگی چلے جائیں، کراچی میں ہوتے ہیں حیدرآباد چلے جائیں. آپ کے مزاج میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی تربیت میں اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت فرق ہوگا. اگر آپ حاصل کرنے والے ہوئے تو. اور نہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کوڑے یہاں پر بھی ہیں تو مکے میں بھی ہیں. جس کو توفیق نماز بھی یہاں ہوگی وہ مکہ میں جا کر ہوگا تو پڑھے گا، ورنہ وہ وہاں بھی فجر کی نماز بول کرے گا. سمجھ لیں نا میری بات. تو میرے بھائیو دوستو، اس کو کہا تو اس علاقے کو چھوڑ دے، یہ قتل و غارت کرنے والا ایک لوگ ہیں، ان علاقے کو چھوڑ کے تو وہاں چلے جا، وہاں وہ نیک لوگ ہیں، اس بستی میں جا، وہاں اندر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ملے گا جو تیرے کو توبہ کا راستہ بتائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے توبہ نہیں کی، وہ نکلا ہے توبہ کرنے کی نیت سے اس بستی کی طرف. اسی اثنا میں اس کو موت آ گئی، فرشتے جنت جہنم والے دونوں آ گئے. پھر اللہ کی رحمت اور وسیع، اللہ اور کتنا اس کی کیا ضرورت تھی اللہ کو، لیکن اللہ نے حکم دیا زمین کو جو گناہوں کی طرف والی ہے وہ سکڑ جا اور جو نیکوں کی ہے وہ بڑھ جا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ گرا منہ کے بل تھا، اگر ایسے گرتا تو جہنم میں جاتا. وہ منہ کے بل گرا تھا. جب پیمائش ہوئی تو ایک بالش وہ نیکوں کے قریب تھا. کتنا؟ ایک بالش. بخاری کے حدیث سے ایک بالش قریب تھا. تو اس وجہ سے جنت توبہ قبول ہو گئی، جنت والے فرشتے لے گئے اس کو. اگر میں نیکوں میں بیٹھوں گا، میں علماء سے محبت کروں گا، یقیناً میں کیا کیا سمجھاؤں آپ لوگوں کو. اگر میں علماء سے محبت کروں گا میرے بچے بھی علماء سے محبت کریں گے. ہر ایک کے بچے اپنے ماں باپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں. اگر میں علماء سے محبت کروں گا میرے بچے مجھے عاجز سمجھتے ہیں. مجھے جب میں اگر علماء مجھے اچھے لگتے ہیں میرے بچے سوچیں گے یار میں بھی عالم بنوں، میرے ابو خوش ہوں. ایسا ہی ہے نا. جب میں علماء سے نفرت کرتا ہوں، میں علماء کو برائیاں کرتا ہوں، میں علماء کو برا سمجھتا ہوں، میں گھر میں علماء کے بارے میں برا بھلا کہتا ہوں، میں نے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نہیں فلمی ایکٹروں کے نام رکھے ہوئے، تو پھر میرے بھائیوں دوستوں میرا بچہ کیسے مولوی بنے گا؟ سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے مجھے آپ کو. اور میں یہی کہتا ہوں اپنے سب بچے نہیں، کسی ایک بچے کو دین کی طرف لگاؤ. یہ وہ نیکی ہے جو جاری لینے والی نیکی ہے. میں مر گیا میرے بچے کو میں نے اخلاص سے دین کی طرف لگایا ہے. وہ دین کی نمازیں پڑھ رہا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا وہ، لیکن اس کی نمازوں کا حصہ مجھے بھی ملے گا. اس نے اپنے بچوں کو لگایا، وہ بھی مر گیا، اللہ مجھے بھی دے گا، میرے بچے کو بھی دے گا اجر اس کا. یہ نیکیاں چلتی رہیں گی قیامت تک. میرے ابا اکثر کہا کرتے تھے اللہ بس ایک ہی دعا ہے تجھ سے کہ اللہ میری نسل سے تو قیامت کا کام دین کرے. سوچنا چاہیے کیا میں اور آپ کی یہ سوچ ہے؟ کیا میں آپ یہ کبھی دعا کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی دوستوں باتیں بہت ہیں، بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما. اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے. کوشش کرنی چاہیے، باقی نہیں ہونا، کوشش کرنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو کچھ پیغام دینا ہوتا، لوگوں کے بچیوں کی شادیاں کروانی ہوتی، نکاح پڑھاتے، جمعہ پڑھاتے، درس دیتے، کچھ بھی ہوتا، یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں تو خطبہ مضمون کہتے ہیں. یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا، یہ پڑھتے تھے. مجھے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہیں. کیا مجھے آپ کو پڑھنا ہے؟ سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے مجھے آپ کو. اگر ہم سوچ رکھیں گے تو یقیناً ہمیں اس کا معنی آ جائے گا، اور اس کا معنی اگر آپ کو آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم تو سنا، تعریف، نعمت، شکر سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے دیا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو معنی پڑھنا چاہیے. آپ سے ایک اعلان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر اللہ کے گھر کی تعمیر کی تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. یہ وہ نیکی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا اجر انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ وہ مسجد جو آپ نے بنائی ہے. 10 سے 11 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی نیک اولاد بنائی ہے. تو مسجد بنانا یہ اجر عظیم ہے، صدقہ جاریہ ہے. اور اللہ کا گھر، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کے گھر ہے. جو اللہ گھر کو آباد رکھتا ہے، اللہ اس کے گھروں کو آباد رکھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس 500 یا 100 روپے، 1000 روپے ہوں گے تو مجھے دینے، ایسا نہیں. اللہ رب العالمین اخلاص کو دیکھتا ہے، اس پہ رضا دیتا ہے. جیسے آپ اندازہ لگا لیں، نبی کریم نے جب بیت المال جمع کرنے لگے تو کوئی ایک صحابی ایک مٹھی بھر کھجور لایا، اور یہ انبار تھا مال غنیمت کا. صحابہ کے دل میں آیا، یار اتنی سی کھجوریں. اللہ کے رسول پر وحی اتر گئی، اللہ کی طرف سے وحی اتر گئی. آپ علیہ السلام نے کہا اس کھجور کو، مٹھی بھر کھجور ہے، یہ انبار ہے مال کا اتنا بڑا جمع ہوا ہے، بولا اس تمام مال پہ ڈالو. اس غریب کے دل میں خلوص ہے. اللہ نے خلوص کی وجہ سے وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ کو بتایا کہ اس کے خلوص کے اندر اتنی برکت ہے، اللہ اس مٹھی پر کھجور سے اس سب مال میں برکت دے گا. تو اخلاص سے اگر ہم ایک روپیہ بھی دیتے ہیں تو یقیناً وہ ایسی نیکی جو انسان کو کام آتی ہے مرنے کے بعد. تو اسی لیے اوپر خواتین کی آپ کو پتا ہوگا، ویسے ہی مسجدوں میں عورتوں کی بہت کم آپ کو پتا ہوگا جگہ ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. اگر مسجد میں عورتیں نہیں آئیں گی تو کیسے جنت کے راستے حاصل کر پائیں گی؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں ہوں گی. جب وہ مسجد میں آئیں گی تو ڈریں گی، مسجد میں آئیں گی تو اللہ کا قریب ہوں گی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ دیا کرو، میں نے تمہاری اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، خواتین کے لیے جگہ نماز کے لیے بنانا، عورتوں کو اللہ کے گھر کو بنانا، یہ ایک وہ چیز ہے جس کا اجر انسان کو اللہ دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی دیتا ہے. یہ میرے لفظ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. تو اسی لیے یہ مسجد آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو پتا ہوگا یہ احباب اور کتنے کمزور ہیں اور کیا معاملات ہیں، سب کو یہاں مقامی سب کو پتا ہے. کوئی بھی نیا آئے اس کو اندازہ ہو جائے گا. تو ہمارے بھائی صاحب اس کے اندر جس طرح فرد واحد کے طور پر محنت کرتے ہیں، تو مجھے آپ کو بھی ان کا موضوع بننا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہے جس کا اجر انسان کو اللہ دیتا ہے. تو یہ خصوصی سمٹ اور بجلی کی ضرورت ہے، یہاں پر مزدوری کی بھی ضرورت ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ مساجد اور مدارس کی طرف لوگوں کی توجہیں اب دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. کچھ لوگ صبح کی طرف، کوئی ایدی کی طرف، کوئی کس طرف، کوئی کس طرف، ہر ایک نے اپنے اپنے ذرائع بنا لیے اور بنانے چاہیے. لیکن اللہ کے گھر، مساجد اور مدارس، ان کی مدد کرنے کی جو سوچ پہلے تھی، آپ خود سوچ لیں آج وہ چیز دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ ایسے ہی بولتے قربانی نہیں کرو، قربانی نہیں کرو، قربانی کے پیسے سے کسی غریب کی شادی کرا دو. ایسے بھی آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے. اور
اور قربانی ایسی چیز ہے فرض ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری عید کا بھی نہیں آنا اگر تمہیں قربانی فرض ہے تم نہیں کرتے. تم اللہ سے دعائیں اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ کو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ ہم سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے اس علاقے کو دین کا بول بالا بنا دے. اللہ ہم تجھ سے امید کر سکتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے بھی امید رکھی تھی کہ اللہ اس کو شہر بنا دے، بیابان جنگل ہے تو بنا سکتا ہے. دیکھیں آج وہ کیا بن چکا ہے بیت اللہ. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. مل جائے برابر ہو جائے. اپنے انگلیوں کے پہ رک رکھیں، اپنے پاؤں کو، اپنے گھٹنے کو، اپنے کندھے کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو برابر میں کھڑا ہے اس کے لیے نرم کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. مل جائیں برابر ہو جائیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.